بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو تہران کے آسمانوں میں ایک بار پھر کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کچھ ڈرونز جو ہیں وہ نظر آئے ہیں اور ایران نے اپنے ڈیفنس سسٹم کے ذریعے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ دوستو جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں اور کچھ ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ڈرونز کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں کہاں نصب ہیں ان کی لوکیشن معلوم کی جا سکے۔ یعنی دوستو یہ کوئی عام ڈرون حملہ نہیں تھا، بلکہ غالباً اس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ ایران کے دفاعی نظام کس کس جگہ لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ دوستو ایک پراسرار خبر، امریکہ کے نواڈا ڈیزرٹ میں ایریا 51 کے قریب چند ہی گھنٹوں کے اندر 17 بار زلزلے آئے۔ جی ہاں، 17 زلزلے۔ اور اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی قسم کا ایٹمی ٹیسٹ کیا ہے یا امریکہ نے کسی ایسے ہتھیار کا تجربہ کیا جس کی وجہ سے یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے؟ اور سب سے بڑا سوال دوستو یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی ہتھیار بعد میں ایران کے خلاف استعمال ہونے والا ہے؟ دوستو میں اس پورے معاملے کو تھوڑا تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں۔ کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں بریڈ کوپر بھی موجود تھے جو امریکہ کے سینٹ کام یعنی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ہیں، اور یہی کمانڈ ایران سے متعلق تمام معلومات دیکھتی ہے۔ بریڈ کوپر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی کہ ایران پر کس طرح حملے کیے جا سکتے ہیں۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑے آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا ہے جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ایران پر گراؤنڈ آپریشن کیسے کیا جا سکتا ہے اور محدود فضائی حملے کس طرح کیے جائیں، کون سے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا چاہیے اور حملہ کس انداز میں کرنا چاہیے۔ یہ سب منصوبے دوستوں تیار ہو چکے ہیں، یہ ٹیبل پر ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی اجازت بھی دے دی ہے، اب صرف وقت طے ہونا باقی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں اور ممکن ہے کہ امریکہ انہی 48 گھنٹوں کے اندر ایک بار پھر ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اور دوستو دفاعی حلقوں میں ایسی ہی معلومات جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ اب اس میٹنگ میں جنرل ڈین کین بھی شریک تھے جو امریکہ کے چیف آف جوائنٹ اسٹاف ہیں۔ امریکہ کے کئی بڑے فوجی ماہرین بھی اس نشست میں موجود تھے، اور ایک بڑا منصوبہ اس بنیاد پر بنایا گیا ہے کہ ایران اپنی بات پر قائم ہے، وہ نیوکلیئر اور یورینیم سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اور کسی بھی صورت میں وہ امریکہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ اس لیے ایک بار پھر ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس پر ایئر اسٹرائک کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اور دوستو یہ میٹنگ ہو ہی رہی تھی، اسی دوران اچانک ایک خبر آتی ہے کہ امریکہ کے نواڈا ڈیزرٹ میں ایریا 51 کے علاقے میں زلزلہ آ گیا ہے۔ اب ایریا 51 جو نواڈا میں واقع ہے ایک انتہائی خفیہ فوجی ایئر بیس ہے۔ اسے سرکاری طور پر جدید فوجی طیاروں اور جاسوسی ٹیکنالوجی کی آزمائشوں اور ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایلینز اور UFO سے جڑی خفیہ تحقیق کے بارے میں بھی طرح طرح کی افواہیں اور خبریں سامنے آتی رہی ہیں۔ ایریا 51 شروع سے ہی ایک پراسرار جگہ رہی ہے۔ اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ امریکہ یہاں اپنے نئے فائٹر جیٹس آزماتا ہے یا پھر خفیہ ہتھیاروں کی وہ ٹیسٹنگ یہاں کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہاں ایلین سے متعلق منصوبے بھی چل رہے ہیں۔ اب اگر آپ ایریا 51 کو گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بہت سی معلومات آپ کو مل جائیں گی۔ اب دوستو صورتحال یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ جاری ہے جس میں سب فوجی حکام موجود ہیں اور ایران کے خلاف منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی دوران خبر یہ آتی ہے کہ 17 زلزلے کے جھٹکے، اور پھر امریکہ کی میڈیا میں یہ سوال اٹھنے لگتے ہیں اور ایک بھوچال پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہوا۔ دوستو 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 17 زلزلے کے جھٹکے یہاں ایریا 51 میں آئے، جس کی شدت 2.5 سے لے کر 4.4 میگنیٹیوڈ کے درمیان تھی، اور یہ سب جھٹکے جو ہیں دوستو ایریا 51 کے بالکل قریب محسوس کیے گئے۔ سب سے طاقتور جھٹکا جو ہے دوستو وہ 4.4 شدت کا تھا، اور یہ زمین کی سطح سے تقریباً 2.5 میل نیچے ایک کم گہرائی پر پیدا ہوا۔ یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے تیز زلزلہ بھی زیادہ گہرائی میں نہیں تھا۔ اسی وجہ سے شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں کہ کہیں امریکہ نے کوئی ایٹمی تجربہ تو نہیں کیا یا کسی خفیہ اور مہلک ہتھیار کا ٹیسٹ تو نہیں کیا۔ البتہ امریکہ کی طرف سے اس بارے میں ابھی تک کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا۔ یہ سب فی الحال قیاس آرائیاں ہیں۔ مختلف نیوز ایجنسی اس پر خبر چلا رہی ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے فی الحال یہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ تاہم کچھ دفاعی ماہرین جو ہے دوستو وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے، جنگ میں امریکہ ایران کو شکست نہیں دے پایا
ہم نے یہ بات پہلے 12 دن کی جنگ میں بھی دیکھی اور پھر 40 دن کی جنگ میں بھی یہی منظر سامنے آیا۔ اس میں امریکہ کے کئی اڈے تباہ ہوئے، امریکہ کے پیٹریاٹ دفاعی نظام اور متعدد میزائل سسٹم بھی ناکام ہوئے۔ اب امریکہ اس حالت میں ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں دباؤ بڑھا کر کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کسی طرح بھی امریکہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ تو کیا دوستو ایسی صورتحال میں ایران پر کسی تباہ کن ہتھیار سے حملے کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا ایسا ہتھیار استعمال ہونے والا ہے جسے آپ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کہہ سکتے ہیں، جس سے ایران میں بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے؟ یہ تو دوستو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر ابھی اسی نوعیت کی دوستو قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ یاد کیجئے دوستو، کچھ عرصے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم ایران کی پوری تہذیب کو ہی تباہ کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد یہ اندازے شروع ہو گئے تھے کہ اب ایران پر ایٹمی حملہ ہونے والا ہے۔ اس بارے میں ٹرمپ سے کئی سوال بھی کیے گئے اور ایک پریس کانفرنس میں وہ کافی غصے میں بھی آ گئے تھے۔ یہ سب مناظر سامنے آ چکے ہیں۔ اب اس وقت جس انداز سے ایران پر حملے کی تیاری کی بات کی جا رہی ہے دوستو، وہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے تمام شہریوں کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ ایران میں ہیں تو فوراً وہاں سے آ جائیں، اگر لبنان میں ہیں تو واپس آ جائیں، اگر ایران میں ہیں تو واپس آ جائیں۔ چین بھی دوستو اسی طرح کی بات کہہ رہا ہے، یا تو ایران سے باہر آ جائیں یا اگر وہیں موجود ہیں تو کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ دوستو ایسی باتیں کب کی جاتی ہیں؟ جب کوئی واقعی خطرہ موجود ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی چین اس طرح کی کوئی وارننگ جاری کرتا ہے، اکثر اس کے بعد حملے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا متحدہ عرب امارات کے پاس بھی کوئی اندرونی معلومات ہیں کہ حملہ جلد اور شاید 48 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اس نے اپنے شہریوں کو کہا کہ ایران سے دور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ دوستو بریڈ کوپر جو سینٹ کوم کے سربراہ ہیں، پچھلی بار جب یہ اسٹرائک شروع ہوئی تھی تو 26 فروری کو ان کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی تھی اور اس کے بعد صرف 48 گھنٹوں کے اندر حملہ ہو گیا تھا۔ اب بریڈ کوپر ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے ہیں اور اس بار بھی حملے کی پلاننگ کے حوالے سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ قیاس آرائیاں مزید مضبوط ہو گئی ہیں کہ شاید 48 گھنٹوں کے اندر ایک نئی اسٹرائک ہو سکتی ہے۔ اور دوستو دفاعی ماہرین کے مطابق یہی خبریں ابھی چل رہی ہیں۔ اب اسرائیل سے آنے والی خبروں پہ دوستو نظر ڈالیں تو کہا جا رہا ہے کہ 6500 ٹن ہتھیار کی ایک کھیپ امریکہ سے اسرائیل منتقل ہو چکی ہے۔ ان میں مختلف میزائلز اور ڈیفنس سسٹم شامل ہیں، جن میں تھاڈ اور پیٹریاٹ سسٹم بھی موجود ہیں۔ یہ سسٹم پہنچ چکے ہیں اور ان کی تعیناتی بھی شروع کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب 48 گھنٹوں کے اندر مکمل طور پر تعینات کر دیے جائیں گے۔ خاص طور پر حائفہ کی حفاظت پر توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ حائفہ کی جو آئل ریفائنریز ہیں دوستو، وہ ایران کے ممکنہ نشانے پر ہیں اور خدشہ یہ ہے کہ اس بار ایران انہیں نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے وہاں بچاؤ کی تیاری زوروں پر ہے، یعنی حائفہ اور اشدود ان دو مقامات پر ڈیفنس سسٹم لگائے جا رہے ہیں اور یہ 48 گھنٹوں میں تیار ہو جائیں گے۔ اب دوستو وہی خبر جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایران میں ڈرونز نظر آئے ہیں جن کو مار گرایا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرونز ایران کے اندر داخل ہوئے اور ایران نے اپنے ایئر ڈیفنس کے ذریعے انہیں فائر کر کے تباہ کر ڈالا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حملے سے پہلے شاید چین کے دفاعی نظام کی میزائلیں بھی پہنچ گئی ہوں اور ممکن ہے کہ اس بار روس کا دفاعی نظام بھی وہاں نصب کر دیا گیا ہو۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور خاص طور پر اسرائیلی فوج یہ جاننا چاہتی تھی کہ ایران میں ایئر ڈیفنس سسٹم کن کن جگہوں پر نصب ہیں تاکہ اسی حساب سے ایران پر حملہ کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے دوستو یہ ڈرون مشن بھیجا گیا تھا، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ڈرونز تہران تک کیسے پہنچ گئے؟ کیا یہ ایران کے اندر سے ہی ٹریس ہوئے تھے؟ کیا ان کے اندر سے ہی ٹیک آف کیا گیا تھا؟ اس پر بھی دوستو بحث چل رہی ہے۔ بہرحال ایران نے اپنا دفاعی نظام فعال کر لیا ہے اور کئی جگہوں پر یہ ڈرونز دوستو تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے فوراً بعد ایران کی طرف سے عراق کے اربل میں کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر بڑا ڈرون حملہ کیا گیا اور ان ڈرونز میں بھاری دھماکہ خیز مواد موجود تھا اور یہ شاہد سیریز کے ڈرونز سے حملہ بہت بڑا تھا اور اس میں کئی کرد جنگجو مارے گئے۔ ان ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں امریکی ہتھیار موجود ہونے کی دوستو خبریں تھیں۔ یعنی دوستو ایک بار پھر امریکہ بمقابلہ ایران کا سلسلہ شروع ہوتا نظر آ رہا ہے اور اگلے 48 گھنٹوں کے اندر نئی کارروائی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یعنی گویا ایک ڈیڈ لائن سی طے ہو گئی ہے اور دفاعی حلقوں میں یہی بحث ہے کہ 48 گھنٹوں میں امریکہ
کوئی بڑی اسٹرائک ایران پر کر سکتا ہے۔ اس سے جڑی جو بھی دوستوں نئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اور دوستوں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور سپورٹ یہ ہے کہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز میری ویڈیو کے نیچے کامنٹ ضرور کرا کیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ ویڈیو جو ہے آگے اور لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید اس ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔